السلام علیکم۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں کہیں پہ بھی جاب آپ کرتے ہیں تو آپ اپنی اپیرنس کا، اپنے کپڑوں کا بڑا خیال رکھیں، جبکہ کریکٹر کی بات نہیں کی جاتی کہ اپنے معاملات کو کیسے رکھیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے پہنچے تو راستے میں ایک نہر تھی۔ آپ نے نہر کی وجہ سے اپنے موزے اتار کے تو اپنے کندھے پہ رکھ لیے، اور آپ جب بیت المقدس پہنچے تو وہ موزے آپ کے کندھے پہ ہی تھے۔ تو جو وہاں پہ سیدنا عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ یہ جو موزے ہیں اپنے کندھے سے اتار کے آپ اپنی جیب میں رکھ لیتے یا کسی غلام کو دے دیتے یا مجھے دے دیتے، تو یہاں پہ سارے یہودیوں کے بڑے بڑے عالم کھڑے ہیں، بڑے بڑے ان کے سردار کھڑے ہیں، تو ایسے اچھا نہیں لگتا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بولا کہ مجھے آپ کی عظمت کا پتہ ہے، نہیں تو اگر آپ کے علاوہ کوئی یہ بات کرتا نا تو میں اس کو بہت سخت سزا دیتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو قیامت تک میرا پیغام ہے کہ موزے کندھوں پہ رکھنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت کم ہوتی ہے جب ہم اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے دین نے عزت دی تھی، اللہ کے دین سے پہلے، اسلام سے پہلے ہم کچھ نہیں تھے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، وہاں پہ آپ کے کندھے پہ موزے تھے، اور آپ کے جو کپڑے آپ نے پہنے تھے اس پہ کئی روایات میں آتا ہے کہ 30 سے زیادہ پیبند لگے ہوئے تھے، تو لیکن پھر بھی آپ ادھر بیت المقدس فتح کر رہے تھے، اور وہ بڑے بڑے وہاں پہ ان کے سردار کھڑے ہوئے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے دین پہ چلتے ہیں تو آپ کی اپیرنس جیسے مرضی ہو آپ کو عزت ملتی ہے، اور قیامت تک دیکھیں آپ نے فرمایا کہ مسلمان تب تک ذلیل ہوتے رہیں گے جب تک وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، ہم ابھی دیکھیں بیت المقدس میں جیسے مسلمانوں کے حالات ہیں، آپ دیکھیں، یہ جو لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ کوئی وربل کمیونیکیشن سکلز بتا رہا ہے، کوئی نان وربل کمیونیکیشن سکلز بتا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ کیسی ڈریسنگ کرنی ہے، مطلب آپ نے رسپیکٹیبل کیسے دکھنا ہے۔ وہ بھائی، رسپیکٹیبل انسان اللہ کے دین کو فالو کر کے دکھتا ہے۔ جو اللہ کے دین کو فالو کرتا ہے، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اسی شخص کی عزت کریں جو اللہ کے دین کی عزت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو اللہ کے دین کی عزت نہیں کرتا نا، وہ آپ کی عزت کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے بڑا کائنات کا مالک اللہ ہے۔ جو اس کی عزت نہیں کرتا، نعوذ باللہ، وہ آپ کی یا میری وہ کیا عزت کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو غزہ میں، بیت المقدس میں مسلمانوں کے حالات ہیں، تو ان سب کو بولیں نا کہ آپ اپنی ساری کمیونیکیشن سکلز لگائیں نا، اپنی مطلب ٹاپ کلاس برانڈز کے آپ کپڑے پہنیں، آپ جو کمیونیکیشن سکلز میں آپ جو جارگنز یوز کرتے ہیں، ہر جارگن کو یوز کریں، مطلب ساری کمیونیکیشن سکلز ملا کے جائیں وہاں پہ، اور ان کو کنونس کریں کہ یار یہ جو تم ظلم کر رہے ہو تم نہ کرو۔ تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ابھی یہ پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں، یہ ان کو بھی میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو اپیرنس کی وجہ سے کبھی بھی ڈس رسپیکٹ نہ کریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے ایک جیسے حالات ہوں، جیسی آپ اپیرنس کرنا چاہ رہے ہیں یا کروانا چاہ رہے ہیں، کوئی بیچارہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہو۔ آپ مجھے بتائیں نا، کس انسان کا دل کرتا ہے کہ میں برا لگوں؟ میں کسی ایونٹ پہ جا رہا ہوں، کسی شادی پہ، کسی پارٹی پہ، یا میں کسی بھی مجلس میں جا رہا ہوں، کسی محفل میں جا رہا ہوں، تو کس انسان کا دل کرتا ہے کہ میں برا لگوں؟ ہر انسان اپنے طور پہ اچھا لگنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ تو لوگوں کو رسپیکٹ کریں، ان کے کپڑوں کو نہ دیکھیں، ان کے جوتوں کو، ان کی گاڑی کو نہ دیکھیں، ان کے کردار سے ان کی عزت کریں۔ وہ جیسا آپ سے پیش آتے ہیں، وہ اللہ کے دین کو کس طرح فالو کرتے ہیں، اس چیز کی عزت کریں۔ تھینک یو۔